نماز پڑھنا ہے. قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھی جائے گی. قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ احرام اس طرح باندھا جائے گا. قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا جائے گا. قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بتایا جائے کہاں لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا لیکن حضور نے تو فرمایا. دیکھیں بات آ گئی وہیں تک. قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن چونکہ حضور مفسر قرآن ہے, حضور نے فرمایا ہے, اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو بات مکمل ہو گئی کہ قرآن کافی نہیں ہے, قرآن کافی نہیں ہے بلکہ سیرت رسول ضروری ہے. بس جس طرح رسول کے کہنے پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اسی رسول کے کہنے پر ہم حسین کی عزاداری کرتے ہیں. اسی حسین کی عزاداری کہ جس کی عزاداری خود رسول اللہ نے کی. مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے, صحیح ترمذی اٹھا کر دیکھیے کہ اس میں تمام روایتیں موجود ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا, پتھر کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ تصور تو کریں کہ پوری کائنات حسین کا غم منا رہی ہے, آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے, زمین گریا کر رہی ہے, آسمان گریا کر رہا ہے, آفتاب کو گہن لگ رہا ہے, آفتاب عزاداری میں مصروف ہے. جب کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کی عزاداری کر رہا ہے تو انسان کا اشرف المخلوقات ہے, انسان کو بدرجہ اعلیٰ حسین کی عزاداری کرنا ہے. بس عزادارو ماہ رمضان آ گیا, نصف محرم گزر رہا ہے, آپ مسلسل عزاداری کر رہے ہیں, آپ فاطمہ زہرا کو فرصہ دے رہے ہیں. آج 5 محرم, آج ہم کو فاطمہ کو ان کے نواسوں کا فرصہ دینا ہے. اونو محمد فاطمہ کی نواسی ہے. کون اونو محمد؟ زینب کے لاڈلے اونو محمد. زینب کتنے عزم و حوصلے کے ساتھ کربلا میں آ رہی ہے. جب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا تھا, اے بھائی تم نے دربار ولید میں کیا جواب دیا؟ کہا بہن تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کیا میں یزید کی بیعت کر لوں؟ تو زینب نے کہا نہیں بھائی ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. بس جیسے زینب نے یہ کہا حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا, معبود تیرا شکر ہے کہ میری نہیں کے ساتھ میری بہن کی نہیں بھی شامل ہوگا. حسین نے کہا بہن نہیں تو کر رہی ہوں لیکن اس نہیں کی قیمت بھی چکانا پڑے گی. زینب نے کہا اے بھیا میں اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں. اے بھیا اگر تمہارے سر پر بابا کا ماما ہے تو میرے سر پر اگر تم بابا کے وارث ہو تو میں اما فاطمہ کی وارث ہوں. اے بھیا چلو دونوں مل کر مالکوں کو فتح کریں گے. اے بھیا کربلا تمہارے حوالے,
ایک علی اکبر جیسا، ایک علی اصغر جیسا اور ایک قاسم جیسا۔ اے بھیا اگر تم عباس جیسا بھائی قربان کرو گے تو میں 2 بھائی قربان کروں گی، ایک عباس جیسا اور دوسرے حسین جیسا۔ اے بھیا اگر تم 2 بیٹے قربان کرو گے، ایک علی اکبر جیسا اور ایک علی اصغر جیسا، پتہ چلو ماتم کری جو ہے محمد۔ اے بھیا اگر تم علی اکبر اور علی اصغر جیسے بیٹے قربان کرو گے، تمہیں عون جیسا اور محمد جیسے بیٹے قربان کرو گی۔ بھیا بس ادھر سن لیجیے، بھیا اس بات کا خیال رہے، ویسے تو عون و محمد علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بھیا اس بات کا خیال رہے کہ جب تمہارے دونوں بیٹے قربان ہو جائیں گے تو تمہاری نسل سید سجاد سے چلے گی۔ ارے تم کو باپ کہنے والا سید سجاد باقی رہے گا۔ اے بھیا جب عون و محمد قربان ہو جائیں گے تو کوئی مجھے ماں کہنے والا۔ اے بھیا تمہاری نسل سید سجاد سے چلے گی، باپ کہنے والے موجود رہیں، لیکن بھیا جب میں اپنے دونوں بیٹے کو تم پر قربان کر دوں گی تو کوئی مجھے ماں کہنے والا نہیں رہے گا۔ ارے بھیا تم قیامت تک اپنے فتح کیے ہوئے علاقے میں رہنا، میں قیامت تک اپنے فتح کردہ علاقے میں رہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا میں سو رہے ہیں اور زینب شام میں سو رہی ہے۔ ہمارا سلام ہو زینب کہ حسین پر اگر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تو زینب نے عون و محمد کو ماتم نہیں کیا، عون و محمد میدان میں گئے، یہاں تک کہ اب وہ بھی وقت آیا کہ عون و محمد نے آخری سلام کیا، لیکن عزیزو کیسی جنگ کی ہے عون و محمد نے۔ باقاعدہ شب عاشور جناب زینب رات بھر یہ سمجھاتی رہی، اے بیٹا کل کو مامو جان پر جان قربان کرنا ہے، اور بچے دونوں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، اے مادر گرامی اور صبح کو مامو جان سے اجازت دلا۔ اور پھر ہم بتائیں گے کہ جعفر تیار کے پودے کس طرح جنگ کیا کرتے۔ عون و محمد عباس کے شاگرد، عباس نے تلوار چلانا سکھائی، عون و محمد میدان میں ہے، امام حسین اور جناب عباس نے خیمہ پر کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں، دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں اور عباس جنگ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ شاگرد لڑ رہے ہیں نا تو استاد کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا دل خوش ہو رہا ہوگا، اتنا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا کہ آج عون و محمد جنگ کر رہے ہیں۔ بس خدا کی قسم یہاں تک کہ ایک مرتبہ آواز آئی، اے مامو جان آواز کیا سننا تھا؟ ایک طرف حسین دوڑے، ایک طرف عباس دوڑے، دونوں عون و محمد کے لاشے پر پہنچے، یہاں تک کہ دونوں مامو دونوں بھائیوں کے لاشوں کو لے کر آئے، خیمے میں لا کر رکھا گیا۔ کسی نے زینب سے کہا، زینب شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ گئے۔ بیویاں یہی سمجھ رہی تھی کہ عون و محمد کا ماتم کریں گی، عون و محمد پر گریہ کریں گی، لیکن اللہ اکبر صبر زینب، ایک مرتبہ زینب آئی، بہت ہی استقلال کے ساتھ آئی، آنے کے بعد کیا دیکھا، ایک طرف عون سو رہے ہیں، ایک طرف محمد سو رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھی، ایک ہاتھ عون کے لاشے پر رکھا،